نہیں ہوتے، انہیں مذہب کا سچا گیان نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے بطور مثال سوامی سشیل صاحب موجود ہیں۔ دیکھیں، یہ سچے دھارمک ہیں اور انہیں دھرم کا سچا گیان ہے، اس لیے یہ ہماری دعوت پر یہاں آئے ہیں اور یہ جانتے ہیں اس ملک ہندوستان کی کامیابی، یہ جانتے ہیں اس وطن کی کامیابی، اور یہ جانتے ہیں اس وطن کی مٹی میں جو خوشبو ہے وہ ہر مذہب کے لوگوں سے معطر ہے۔ رکبرسیے اللہ شپر یگات شکرم اکایم ابرننم اسناورم شدم اپاپوودم کبیہ منشی پربو سومبو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اکو سمرو نانکا جو جل تھل رہیے سمائے، دوجا کاہے سیویے جو جمے تھے مر جائے، اول اللہ نورا پایا قدرت دے سب بندے، ایک نور تھے سب جگ اگ گیا کون بھلے کون مندے، میم محمد من تو من کتابہ چار، من خدائے رسول نو سچا ہی دربار، کتھے نور محمد دتھے نبی رسول، قدرت دیکھ دی نان کا خود ہی گیو سب بھول، تئی حروف قرآن دے تئی سپارے کین، تئی حروف قرآن دے تئی سپارے کین، تسی وچ بہت نصیحتاں سن سن کرو یقین، احمد کے شہ شریر لولاق آمد، جانے اس کا زالائش تن پاک آمد، ایک حرف دے مجموعہ عز و شرفش، لولاق لما خلقت الافلاق آمد، سوورم اسپیلہو سوورم ہردائے، مزدہ سخاریے میرستو ادمو جنا اپشرت نرا شنشا ششتیم شہشرا نوتیم چکورم آرشمشو دمائے، ایکو وشی سرو بھوتان تراتما ایکم روپم بودائے کروتی، تم تم استمنو پشینتی دھیرا، تیشام شکم شاشوتم نترشام، نتیو نتیا نام چیتنس چیتنا نام، ایکو بو نام یوبداتی کامان، تم تم استمنو پشینتی دھیرا، تیشام شکم شاشوتم نترشام۔ معراج کے شب یہ دھوم مچی وہ عرش پہ آنے والے ہیں، معراج کے شب یہ دھوم مچی وہ عرش پہ آنے والے ہیں، مشتاق زیارت آ جائیں وہ جلوہ دکھانے والے ہیں۔ جبرائیل نے حوروں سے یہ کہا، جبرائیل نے حوروں سے یہ کہا، دم بھر میں وہ آنے والے ہیں، جبرائیل نے حوروں سے یہ کہا، دم بھر میں وہ آنے والے ہیں، جی بھر کے زیارت کر لینا ہم ساتھ میں لانے والے ہیں۔ معراج کے شب خالق نے کہا، معراج کے شب خالق نے کہا، جبرائیل ادب سے رہنا ذرا، معراج کے شب خالق نے کہا، جبرائیل ادب سے رہنا ذرا، تو شان کو ان کی کیا جانے مہمان جو آنے والے ہیں، تو شان کو ان کی کیا جانے مہمان جو آنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، پردہ نشی میری ماؤں اور بہنوں، اسٹیج پر موجود موقر و معزز علماء اعظام و دانشوران قوم و ملت، آج کی یہ مجلس پیام انسانیت کے تعلق سے سجائی گئی ہے، اور یقین جانیے میں ویل کانفیڈنس کے ساتھ
پورے انتھوزیازم کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج جو پوری دنیا میں مساوات آئی، آج جو پوری دنیا میں انسانیت کا پیغام آیا، آج جو پوری دنیا میں مانوتا کا سندیش عالم انسانیت کو ملا، یہ سب سے پہلی تاریخ رقم کرنے والی عظیم المرتبہ شخصیت سید الکونین، شفیع المذنبین، گنبد خضرا کے مکین، احمد مجتبی، والی کون و مکان، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، جنہوں نے عالم انسانیت کو مانوتا کے راستے پر کھڑا کیا، جنہوں نے جھلستی ہوئی انسانیت کو اپنی شبنمی فہار سے ہرا بھرا کیا، جنہوں نے عرب کی سنگلاخ وادیوں میں جب تاریخ بتاتی ہے کہ جہالت بجلی کی طرح دوڑ رہی تھی، انسانیت سسک رہی تھی، انسانیت دم توڑ چکی تھی، انسانیت پامال ہو چکی تھی، اس دور جہالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا ثمرہ ہے کہ پوری دنیا میں انسانیت کا پیغام آیا۔ میرے پیارے نوجوانوں، میں آپ کے علاقے کا ضرور ہوں، لیکن میں تحدیث بالنعمت کے طور پر فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنے کی برکت سے اللہ نے پوری دنیا میں میری آواز پہنچائی ہے۔ میں تعریف کے لیے نہیں کہتا، اس لیے کہتا ہوں کہ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات نے، آپ کی قربانیوں نے اس امت کو کامیابی کی دہلیز پر کھڑا کیا ہے۔ یاد رکھیے دنیا کی تاریخ نے سجایا ہے، یاد رکھیے دنیا کی تاریخ نے سنوارا ہے۔ آپ پڑھیں کولکاتہ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ہیرا لال چوپڑا صاحب کو، ایک ہندو پروفیسر ہیں، وہ کہتے ہیں ماڈرن ہسٹری attributes liberty, equality and fraternity to be the outcome of the French Revolution, but the first person to proclaim it was the founder of Islam 14 centuries ago۔ وہ کہتے ہیں، ایک ہندو پروفیسر یہ بات کہتا ہے، ہمارے سوامی جی یہاں موجود ہیں، میں ان کے حوالے سے یہ بات کہتا ہوں کہ کولکاتہ یونیورسٹی کا پروفیسر چیخ کر یہ اعلان کر کے کہتا ہے، ایک ہندو پروفیسر پیارا ہندو بھائی کہتا ہے کہ آج جو پوری دنیا میں مساوات آئی، آج جو پوری دنیا میں انسانیت کا پیغام آیا، آج جو پوری دنیا میں مانوتا کا سندیش آیا، یہ کسی انگریز کی قوم نے نہیں دیا، یہ کسی کینیڈین کی قوم نے نہیں دیا، یہ کسی فرینچ کی قوم نے نہیں دیا، یہ کسی امریکن کی قوم نے نہیں دیا، یہ کسی یورپین کی قوم نے نہیں دیا، بلکہ ایک نبی جو 1400 سال پہلے پیدا ہوئے، جن کا نام محمد، ان کی قربانیوں کا ثمرہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مانوتا کا سندیش آیا، پوری دنیا میں انسانیت کا پیغام۔ اے میرے پیارے بھائیوں، میں نے اسی وجہ سے آپ کے سامنے مختصر چھوٹا خطبہ پیش کیا ہے مختلف زبانوں میں۔ چھوٹا اس لیے پیش کیا کہ میرے بعد ابھی کئی مقررین باقی ہیں، ابھی سوامی صاحب کا بھی خطاب ہونا ہے اور ڈاکٹر عبدالغفار سلفی صاحب کا بھی خطاب ہونا ہے، اس لیے میں نے مختصر خطبہ پیش کیا، مختلف زبانوں میں پیش کیا، اور اس لیے پیش کیا تاکہ آپ کو بتا دوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تھا تو صرف مسلمانوں کا نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا، آپ کو عالم انسانیت کا انٹرنیشنل نبی بنا کر بھیجا، اور اس کی پوری تاریخ ہے، اس کے حوالے موجود ہیں، اس کے دلائل موجود ہیں۔ اگر ان دلائل کو پیش کرنے بیٹھ جاؤں تو فجر کی اذان یہی ہو جائے گی، فجر کی اذان یہی ہو جائے گی، اتنی دلیلیں موجود ہیں، مگر موقع نہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ ان ساری دلیلوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے جو خطبے کے درمیان سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بتایا گیا، عالم انسانیت کا نبی بتایا گیا، ہر مذہب کے انسانوں کا نبی بتایا گیا، رحمت للمسلمین نہیں بتایا گیا، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔
फिर उसके बाद मैंने खुतबे के दरमियान तौरात मुकद्दस की दुआयतें सुनाई और उसका इंग्लिश ट्रांसलेट आपके सामने किया। फिर उसके बाद मैंने इंजील शरीफ से आयत नकल की और उसका अंग्रेजी अनुवाद आपके सामने किया। फिर उसके बाद मैंने सुरियानी जबान से आयत नकल की और उसका अंग्रेजी तर्जमा आपके सामने किया। फिर उसके बाद मैंने इब्रानी जबान में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो नगमा नकल किया जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर कुदसी के इंतजार में हजरत सुलेमान ये नगमा इब्रानी जबान में पढ़ा करते थे। फिर उसके बाद मैंने अल्लाह की तौहीद बयान की। फिर उसके बाद मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे की हकीकत बयान की। फिर उसके बाद मैंने इसी सिलसिले में हवाला देते हुए कठोपनिषद के मंत्र पढ़े। फिर उसके बाद मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंट्रोडक्शन आपका 4 वेदों में जो कराया गया है। 4 वेद हैं, अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। इन 4 वेदों के मजमुआ को चतुर्वेद कहते हैं। इन 4 वेदों में जनाब रसूलुल्लाह का इंट्रोडक्शन 31 जगहों पर कराया गया है। मैंने उसका एक हवाला आपके सामने पेश किया। फिर उसके बाद मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलमा आलम इंसानियत के लिए लेकर आए उस कलमे की हकीकत आपके सामने पेश की। फिर उसके बाद मैंने फारसी के चंद अशार पढ़े। फिर उसके बाद मैंने अल्लाह की वहदानियत आपके सामने तारीख के हवाले से पेश किया। फिर उसके बाद मैंने खुतबे के आखिर में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उर्दू का एक शेर पेश करके अपने खुतबे को मुकम्मल किया। मेरे प्यारे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे गयूर मुसलमानों, जनाब रसूलुल्लाह को इंटरनेशनल नबी बनाया गया था। अब तक आपने जो तकरीरें सुनी हैं वो प्याम इंसानियत के ताल्लुक से सुनी है, लेकिन तारीख को अभी तक नहीं सुना। अब जो आप सुनेंगे वो जनाब रसूलुल्लाह की उस तारीख को सुनेंगे कि दुनिया ये कहती है कि इस्लाम 1400 साल का मजहब है। दुनिया ये कहती है कि इस्लाम 1400 साल पहले ईशदूत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। नहीं, यकीन रखना, ये इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसका इंट्रोडक्शन, जिसका तारुफ, जिसका पैगाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू कराया गया। आइए मुख्तसर से अंदाज में तारीख के कुछ हवाले पेश करता हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखते हैं, जो हमारे अब्बा हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तारीख को पढ़ते हैं। हिंदुस्तान की एक बड़ी मशहूर किताब है जिसका नाम है सबअतुल मिर्जान फी आसार हिंदुस्तान, और अरबी की एक किताब है जिसका नाम है कामिल इब्न असीर। उसमें लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब जन्नत में आराम का हुक्म फरमाया, कुरान ने उसका जिक्र किया। कुरान ने कहा वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह वकुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने आदम से कहा, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में आराम से रहो, मजों से खाओ पियो, ऐश इशरत के साथ रहो, लेकिन ऐ आदम वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब न जाना। अगर इस दरख्त के करीब गए तो फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तो हो जाओगे इनकार करने वालों में से। आदम को समझा दिया गया, बता दिया गया। तारीख का ये वाकया बड़ा तफसीली है, बताने का मौका नहीं है। वक्त की नजाकत को समझते हुए इस वाकये को शॉर्ट करता हूँ और ये अर्ज करता हूँ, सबअतुल मिर्जान के हवाले से अर्ज करता हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हमारी अम्मा के कहने पर उस दरख्त का फल खा लिया, और जब खा लिया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत से निकाल कर दुनिया की जमीन पर भेजा। ए मेरे प्यारे बुजुर्गों, मेरे प्यारे मुसलमानों,
خوشیاں مناؤ، فخر کرو، گرو کرو۔ حضرت آدم کو جب جنت سے دنیا کی زمین پر بھیجا گیا تو فخر سے میں کہتا ہوں، بڑے گرو سے میں کہتا ہوں کہ آپ کے پہلے قدم مبارک ہندوستان کی زمین پر پڑے۔ جنت سے آپ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ کے قدم مبارک ہندوستان کی زمین پر پڑے۔ کتابوں میں لکھا ہے شری لنکا کی پہاڑی نودوں پر تشریف لائے، اور شری لنکا کی پہاڑی نودوں اس وقت ہندوستان کے احاطے میں تھی۔ اسی پر میں نے ایک شعر کہا، ہمارے خالد انور صاحب چلے گئے، میں ان کے حوالے سے یہ کہتا، اسی پر ہمارے ابا حضرت آدم کے قدم مبارک اس ہندوستان کی زمین پر پڑے۔ اس پر میں نے ایک شعر کہا کہ کہیں زمین تو کہیں آسمان ملتا ہے، کہیں زمین تو کہیں آسمان ملتا ہے، کہاں کسی کو مکمل جہان ملتا ہے۔ کہیں زمین تو کہیں آسمان ملتا ہے، کہاں کسی کو مکمل جہان ملتا ہے۔ مٹا دو دوریاں سب ایک ہو جاؤ، مٹا دو دوریاں سب ایک ہو جاؤ، بڑے ہی نصیبوں سے یہ ہندوستان ملتا ہے، بڑے ہی نصیبوں سے یہ ہندوستان ملتا ہے۔ یہ ہندوستان ہمارے ابا کے قدم مبارک کی جگہ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت آدم تشریف لائے، شری لنکا کی پہاڑی نودوں پر آئے اور 350 سال تک روتے رہے، توبہ اللہ کرتے رہے۔ 350 سال تک رونے کی وجہ سے 12 چشمے پھٹ پڑے۔ 350 سال کے بعد ہمارے ابا حضرت آدم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ اس نبی کے صدقے میں میری توبہ قبول فرما جو خاتم النبیین بن کر آنے والے ہیں۔ وہ کلمات انہوں نے پالی ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ قرآن نے کہا فَتَلَقَّى يَا آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم نے وہ کلمات پالیے، توبہ کی، اللہ نے وہ توبہ قبول فرمائی اور پوچھا اے آدم یہ کلمات تم نے کہاں سے پایا؟ آدم نے کہا اے اللہ جب میں جنت میں تھا تو میں نے آپ کے نام کے ساتھ وہ کلمہ پڑھا تھا، آپ کے نام کے ساتھ محمد کا نام پڑھا تھا۔ وہ کلمہ حضرت آدم نے پڑھ کر سنایا، یہی کلمہ ساری انسانیت کی نجات کا سبب ہے، یہی کلمہ ساری انسانیت کی بخشش کا سبب ہے۔ حضرت آدم نے وہ کلمہ سنایا، کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم کہنے لگے اللہ میں نے آپ کے نام کے ساتھ محمد کا نام پڑھا اور مجھے اسی وقت یقین آ گیا تھا کہ میری نسل میری اولاد میں محمد نام سے آخری نبی آنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا اے آدم اگر مجھے اس کو نہ بھیجنا ہوتا تو میں تجھے بھی نہ پیدا کرتا۔ اور اسی وقت حضرت آدم کی پیشانی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ڈال دی گئی اور جناب رسول اللہ کا انٹروڈکشن شروع کرا دیا گیا۔ اسلام کے عشدود، اسلام کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن شروع ہوا۔ تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں اور وہ روشنی محمد عربی کی حضرت آدم سے چلتے ہوئے حضرت ابراہیم کی پیشانی میں پہنچی۔ حضرت ابراہیم نے اپنے نور نظر لخت جگر اسماعیل کو آواز دی، اسماعیل موجود نہیں، اسماعیل شکار پر گئے ہوئے ہیں، موجود ہیں اسحاق۔ اسحاق کی والدہ نے دیکھا کہ آج ابراہیم اپنے نور نظر لخت جگر کو بلا رہے ہیں، کچھ خاص تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ اسحاق کی والدہ نے کہا اسحاق سے کہ اسحاق ابراہیم کو نظر کم آتا ہے، چلو میں تمہاری تائید کر دوں گی، نام نہیں بتاؤں گی اور جو تحفہ اسماعیل کو ملنا ہے وہ تمہیں مل جائے گا، چلو ابراہیم کی خدمت میں چلو۔ اسماعیل کی جگہ اسحاق ابراہیم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جب اسحاق خدمت میں پہنچے پوچھا کون؟ اسحاق کی والدہ نے نام نہیں بتایا، کہہ دیا آپ کا نور نظر لخت جگر آیا ہے۔ ابراہیم سمجھے اسماعیل ہے، پاس بلایا، گلے سے لگایا اور دنیا کی بہترین دعا دی، دعا دی اے اللہ میرے بیٹے کی نسل سے نبیوں ہی نبیوں کو پیدا فرما۔
دعا لگ گئی. حضرت اسحاق کی نسل سے 1,24,000 انبیاء پیدا ہوئے. پھر آئے اسماعیل شکار سے واپس, دیکھا کہ اسماعیل کی والدہ رو رہی ہیں. اسماعیل نے پوچھا اماں کیوں روتی ہو؟ جواب ملا میں رو اس لیے رہی ہوں کہ جو تحفہ تمہیں ملنا تھا وہ تمہارے بھائی اسحاق لے گئے. میں اس سے حسد نہیں کرتی, جلن نہیں کرتی, لیکن میں رو اس لیے رہی ہوں کہ میرا نور نظر اسماعیل محروم رہ گیا تحفے سے. اسماعیل نے کہا اماں جو ہماری تقدیر کا ہے وہ کہیں نہیں جائے گا, آئیے ابا کی خدمت میں چلتے ہیں, جو ہمارے مقدر کا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا. اسماعیل اپنی والدہ کو لے کر حضرت ابراہیم کی خدمت میں پہنچ گئے, اور پہنچنے کے بعد کہا کہ آپ کا نور نظر لخت جگر اسماعیل آیا ہے. ابراہیم نے کہا کہ جب بلایا تھا تو آ گئے تھے, اب کیا لینے آئے ہو؟ اسماعیل نے کہا وہ میں نہیں تھا, وہ میرے بھائی اسحاق تھے. آپ کی بینائی, آپ کی نظر کمزور ہے, اس لیے آپ پہچان نہیں پائے. وہ میرے بھائی اسحاق تحفہ لے گئے. اسماعیل نے جب یہ بات کہی تو ابراہیم کے دل پر چوٹ لگی, اور وہ روشنی جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی وہ روشنی حضرت ابراہیم کی پیشانی میں چمکی, اور جیسے ہی چمکی ابراہیم جوش میں آ گئے اور اپنے نور نظر لخت جگر کو آواز دی, اے اسماعیل آجا, تیرے لیے ابھی خاص تحفہ باقی ہے. پاس بلایا, گلے سے لگایا, پیشانی کا بوسہ لیا. اے میرے پیارے بریوا کے, دوستیا کے اور آس پاس کے مسلمانوں, دنیا کی سب سے باعظمت دعا دی, دنیا کے سب سے باعظمت انسان کے لیے دی. یہ دعا اس پورے جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہے. یہ دعا پورے جلسے کے لیے قبول ہونے کی علامت ہے. حضرت ابراہیم نے دعا دی, دنیا کی سب سے بڑی دعا دی, اور کہا حضرت اسحاق کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کی نسل سے نبیوں ہی نبیوں کو پیدا فرما. اسماعیل کو گلے لگا کر پیشانی کا بوسہ لے کر دعا دی, اے اللہ میرے بیٹے اسماعیل کی نسل سے نبیوں کے سردار کو پیدا فرما. بیٹے اسماعیل کی نسل سے نبیوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری, اور آپ کی تشریف آوری نے جلستی ہوئی انسانیت کو ہرا بھرا کر دیا, پوری دنیا میں مانوتا کا سندیش دیا, انسانیت اور اخوت کا پیغام دیا, بھائی چارہ سکھایا, امن کا پیغام دیا. جو لوگ نفرت کی باتیں کرتے ہیں وہ سچے گیانی نہیں ہوتے, انہیں مذہب کا سچا گیان نہیں ہوتا. آپ کے سامنے بطور مثال سوامی سشیل صاحب موجود ہیں. دیکھیں یہ سچے دھارمک ہیں اور انہیں دھرم کا سچا گیان ہے, اس لیے یہ ہماری دعوت پر یہاں آئے ہیں اور یہ جانتے ہیں اس ملک ہندوستان کی کامیابی, یہ جانتے ہیں اس وطن کی کامیابی, اور یہ جانتے ہیں اس وطن کی مٹی میں جو خوشبو ہے وہ ہر مذہب کے لوگوں سے معطر ہے. اور اسی وجہ سے یہ دھرم کا سچا گیان لے کر ہمارے درمیان بیٹھے ہیں, اور یہ عالم ان کے ساتھ دلی سے چل کر آیا ہے, اس لیے تاکہ دنیا کو وہ میسج دیا جائے, دنیا کو پیغام دیا جائے, دنیا کو احساس دلایا جائے کہ مذہب سے سچا عشق کرنے والے, ایشور سے سچی آستھا رکھنے والے, خدا سے سچی محبت کرنے والے انسانیت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں, انسانیت اور اخوت کی بات کرنے والے ہوتے ہیں, وہ انسانیت سے پریم کرنے والے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, دھرم کوئی بھی ہو آپس میں جوڑنے کا, اخوت کا, محبت کا, محبت کا, شفقت کا پیغام. ہمارے سوامی جی بیٹھے ویدک دھرم پستکوں میں اللوپنشد ہے, کٹوپنشد ہے, ان کتابوں میں مانوتا کا سندیش اتنے اونچے اعلیٰ پیمانے پر دیا گیا. کہا گیا ایک جگہ, ایک شلوک ہے, کہا گیا ایا نجا
प्रोविति गंडालकुचित शाप उदाचरिता नानतु वसुधैव कुटुंबकम। जो लोग छोटे दिल और दिमाग वाले होते हैं, जिनका दिल छोटा होता है, वही लोग अपने दरमियान ऊंच नीच, जाति बिरादरी, भेदभाव की बात करते हैं, बिरादरी की बात करते हैं। लेकिन जिनका दिल बड़ा वसी होता है, ऊंचा होता है, वो आपस में ऐसे जिंदगी गुजारते हैं। कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, जैसे एक ही परिवार के सदस्य हो, एक ही फैमिली के मेंबर। ये पैगाम किसने दिया? ये पैगाम हमारे प्यारे हिंदू भाइयों की धर्म ग्रंथ से मिला। और इस्लाम की बात करो तो एक खातून ने मुझसे कहा था, सवाल पूछा था, उसने मुझसे कहा था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इस्लाम, व्हाट इज द रोल ऑफ इस्लाम, व्हाट इज द वर्ड ऑफ इस्लाम। इस्लाम की परिभाषा क्या है, इस्लाम का तारुफ क्या है, इस्लाम का रोल क्या है, व्हाट इज द वांट ऑफ इस्लाम, इस्लाम चाहता क्या है। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ मौलवी नहीं हूं, मैं फख्र से कहता हूं, मैं आपके इलाके का जरूर हूं, लेकिन मैं ये तहदीस बिन नेमत के तौर पर कह रहा हूं, आपको बतौर इबरत बता रहा हूं। अभी सन 2023 में लंदन के पार्लियामेंट में इस आजिज को आलम बरदार इंसानियत का अवार्ड दिया गया, ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। सन 2021 में दुबई के बादशाह ने, फज्जा ने आलम बरदार इंसानियत का अवार्ड दिया। और जब मैंने तकरीर की तो मेरी तकरीर के बाद फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर गजेंद्र सिंह चौहान साहब ने तकरीर करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को ऐसे आलिमों की जरूरत है जो आपस में मोहब्बत की, मुहब्बत की और भाईचारे की बात करते। ये मेरा खास मौजू है। इस मौजू पर अगर बात करूं तो मैं यकीन से कहता हूं कि रात के 4 बजे तक आपको यहीं बिठा के रख सकता हूं। कल रात देहरादून में था मैं, और सुबह 6 बजे पहुंचा देहरादून से मेरठ, और सीधे फ्लाइट लेकर बिना सोए, बिना थकान को महसूस किए आपकी मोहब्बत में हाजिर हो गया, सिर्फ इसलिए कि मानवता का संदेश आप तक पहुंचाया जाए। यही वजह है कि खातून ने सवाल किया, कहने लगी व्हाट इज द रोल ऑफ इस्लाम, व्हाट इज द वर्ड, इस्लाम चाहता क्या, इस्लाम का रोल क्या। मैंने उनको बताया, स्वामी जी के हवाले से कहता हूं, इस्लाम इज द वे ऑफ पीस, इस्लाम अमन का पैगाम। और इस्लाम की जो परिभाषा है, इस्लाम इज एटर्नल लॉ ऑफ द नेचर ऑफ मैन and its various injections and just and that man attain to such a high level at one thing that every gulf of oppression, prejudice, evil-mindedness and bad blood that divide man from man may be bridged, and that man may attain to such a high level of the Newton brotherhood where nothing but the unity of God reigns supreme. मैंने उनको बताया, इस्लाम फितरत इंसानिया का कब्ज़ कानून है, जिसके तमाम अहकामात का, इशारात का मकसद यह है कि बाहमी इख्तिलाफ, जिसने इंसानों को इंसानों से अलग कर रखा है, जिसने भाई को भाई से अलग कर रखा है। इस्लाम का रोल, इस्लाम की परिभाषा यही है कि तमाम मजहब के लोगों को, हर मजहब के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, जैनी हो, बौद्ध हो, सबको मोहब्बत के दामन में पिरोले। और यही पैगाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी कायनात को दिया, सारी कायनात को दिया। और ये जो हिंदुस्तान है, इसी पर मैंने अपना एक शेर दुनिया तक पहुंचाया, आज आप तक पहुंचा रहा हूं। मैंने कहा, आज जो कुछ आप देख रहे हैं, मौलाना अबू तालिब रहमानी जिस जोश और जज्बे से बयान कर रहे थे और अपने जज्बात का इजहार फरमा रहे थे, मैं कहता हूं कि इस उम्मत की कामयाबी 2 चीजों में है। इस उम्मत की कामयाबी 2 चीजों में है। जज्बात में कभी कामयाबी नहीं थी। मोहम्मद अरबी की तारीख पढ़ो, मोहम्मद अरबी की तारीख के औराक को पलटो, जज्बात से कभी कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी मिली है
تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی حفاظت سے ملی، کامیابی ملی ہے تو سجدے سے ملی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اعلیٰ قسم کی گاڑیاں نہیں چھینتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اعلیٰ قسم کے لباس نہیں چھینتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اعلیٰ قسم کی نعمتیں جو آپ کھاتے ہیں وہ نہیں چھینتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو آپ جو بہترین انٹیریئر ڈیزائن کے مکانات میں رہتے ہیں وہ اللہ نہیں چھینتا۔ میری بات اگر آپ کے دل پر لگ جائے تو یقین کرنا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور اس امت کا حال یہ ہے 80% لوگ آج سجدوں سے دور ہیں، اس رب سے جو سب کا بادشاہ ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو سلطان ہے، جو قہار ہے، جو جبار ہے، جو ستار ہے، جو غفار ہے، جو عزیز الحکیم ہے، جو شیء قدیر ہے، جو علیم خبیر ہے، جو سمیع بصیر ہے، اسی کے سامنے سجدہ یہ امت چھوڑ چکی ہے تو آج عزت کی تلاش کر رہی ہے، عزت نہیں۔ میرے بھائیوں، بات دور چلی جائے گی، باتیں بہت سی ہیں، کیا کیا عرض کروں، کیا کیا عرض کروں۔ مجھے بٹھانے کے لیے تو پہلے بٹھانا چاہتا تاکہ آرام سے 2-3 گھنٹے تک آپ کو بٹھا کے رکھیں، اور یہ تعریف کے لیے نہیں کہتا، اللہ کا شکر ہے تعریف کرانے والی ذات اللہ کی، اللہ کی۔ ہندوستان کا کوئی شہر، کوئی صوبہ، یوروپین کنٹریز میں کئی ملک جس میں اللہ نے آج اس کی آواز پہنچائی ہے، میرے ابا حضرت اقدس مولانا محفوظ الرحمان شاہین جمالی رحمت اللہ علیہ کی دعاؤں کا ثمرہ، اور میری والدہ جو یہاں بیٹھ کر میری آواز کو سن رہی ہیں، ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ اللہ نے آواز پوری دنیا میں پہنچا۔ اس لیے میں نے کہا کہ کس طرح سے خدا نے مجھے بلند کیا، کس طرح سے خدا نے مجھے بلند کیا، میں تھک گیا تو ہوا نے مجھے بلند کیا، کس طرح سے خدا نے مجھے بلند کیا، میں تھک گیا تو ہوا نے مجھے بلند کیا۔ میری مجال کہ میں آسمان کو چھو لیتا، میری مجال کہ میں آسمان کو چھو لیتا، میرے ماں باپ کی دعا نے مجھے بلند کیا، میرے ماں باپ کی دعا نے مجھے بلند کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عالم انسانیت کے لیے محبت کا، اخوت کا، انسانیت کا تھا، اور یہی بات جب میں نے اس بہن کو بتائی تو وہ کہنے لگی کہ آخر کیا وجہ ہے، اس طرف انگلی کیوں اٹھائی جاتی ہے، کیوں اشارے کیے جاتے ہیں، کیوں مسلمانوں کو کہا جاتا ہے، کیوں طنز کیا جاتا ہے؟ تو اسی وقت جب وہ کہہ رہی تھی تو ایک شعر جو اردو کا تھا اس کو میں نے انگلش میں کنورٹ کیا اور اس شعر کو ان کی خدمت میں پیش کیا، اور میں نے بتایا، نوٹ مائی فیس آف اکنے یارو، نوٹ مائی فیس آف اکنے یارو، یو ہیو سین می اے بروکن مرر، میرے چہرے پہ نہ تھی اتنی خراشیں یارو، میرے چہرے پہ نہ تھی اتنی خراشیں یارو، تم نے ٹوٹا ہوا آئینہ دکھایا ہے مجھے۔ اسلام کی چادر میں کوئی خراش یا داغ نہیں تھی، وہ تو اسلام کی چادر کے سامنے لوگوں نے دل کا ٹوٹا ہوا آئینہ کیا تو اسلام کی چادر داغدار نظر آئی، خراش نظر آئی۔ اسلام کی چادر کے سامنے صاف ستھرا محبت کا آئینہ کیا جائے اور نبی کے پیغام کو بتایا جائے تو اسلام ہزاروں کروڑوں لوگوں کو محبت کے دامن میں پروتے ہوئے نظر آئے، اور یہی کام ہم اس پیارے ہندوستان کی زمین پر کرتے ہیں، اس پیارے ہندوستان کی زمین پر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وقت مختصر ہے، کئی مقررین ہیں، اس لیے میں اپنی ادھوری بات ختم کرتا ہوں، اور ناظم جلسہ کی طرف سے یہ اشارہ بھی ہو چکا ہے، اور اس اشارے کا نہ تو میں قائل ہوں اور نہ کبھی کسی کو یہ ہمت ہوتی ہے کہ مجھ تک یہ اشارہ دیا جائے۔ یہ پہلا جلسہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اشارہ دیا جائے،
آئندہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس طرح کے اشارے نہ دیا جائے، کیونکہ میں اگر بات کر رہا ہوں تو عالمی سطح پر، ورلڈ لیول پر، عالم انسانیت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہندوستان ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ اس پر میں نے جو شعر کہا اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے، ادھوری بات کو ختم کرتے ہوئے، میں نے جو شعر کہا کہ ٹوٹتے پھوٹتے رہنے کا چلن مانگ لیا، ٹوٹتے پھوٹتے رہنے کا چلن مانگ لیا، ہم نے حالات سے شیشے کا بدن مانگ لیا، ٹوٹتے پھوٹتے رہنے کا چلن مانگ لیا، ہم نے حالات سے شیشے کا بدن مانگ لیا۔ جب گئے خالق تقدیر کے دروازے پر، جب گئے خالق تقدیر کے دروازے پر، لوگ دولت پہ گرے، ہم نے وطن مانگ لیا، لوگ دولت پہ گرے، ہم نے وطن مانگ لیا۔ میرے بھائیوں، میری ادھوری بات، آپ کے چہروں کی تشنگی، جناب رسول اللہ کا یہ پیغام آپ کی خدمت تک پہنچاتے ہوئے عرض کرتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا، قاربوا وسددوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ کہ لوگوں آپس میں مل جل کر کے رہو، آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں نفرت نہ رکھو۔ اے اللہ کے بندو، آپس میں مل جل کر بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ اور پھر پیارے نبی نے فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا۔ کہ کل قیامت کے دن، پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں میرے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جس کا حسن اخلاق اچھا ہوگا، جس کا حسن کردار اچھا ہوگا، جس کا حسن عمل اچھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ بات ادھوری رہ گئی، اللہ کی توفیق ہوگی پھر پوری کروں گا۔ بس جاتے جاتے کہتا ہوں کہ طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، کچھ قطرے ہی بہت ہیں اگر اثر کرے۔ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، اگر انہی مختصر سی باتوں